نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب زدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قرآن کریم کی گزشتہ بہت سی دعائیں ذکر ہوئی ہیں، ان دعاؤں میں سے ایک عظیم دعا جو اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے سیکنڈ لاسٹ رکوع میں ذکر کی ہے، اور یہ دعا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو سکھائی گئی ہے۔ سورہ طٰہٰ کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے فرمایا ہے کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے حبیب یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا جا رہا کہ آپ پر مشقت بن جائے، بوجھ بن جائے، الا تذکرۃ لمن یخشی، بلکہ در حقیقت یہ تو نصیحت ان لوگوں کے لیے ذکر کی جا رہی ہے جو رب سے ڈرنے والے ہیں۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والی ہے۔ یہ صورتیں، یہ آیتیں اور یہ باتیں جو زمین و آسمان سے بھی بہت بلند ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو آپ کو ایک بے چینی یہ ہوتی تھی کہ کسی طرح یہ مشرکین عرب قرآن کی ان آیات پر ایمان لے آئیں، لیکن مشرکین کا طرز و انداز، ان کا طور طریقہ یہ تھا کہ جب بھی قرآن کریم کی کوئی آیت نازل ہوتی تو اول تو وہ شور شرابہ کرتے، اور اگر سن بھی لیتے تو اس کو مانتے نہیں، بلکہ الٹا نبی علیہ السلام سے سوالات کی بوچھاڑ کر دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام سے کہتے تھے یہ بتائیں ذوالقرنین کون تھے، اس کے بارے میں بتائیں۔ آپ سے کہتے تھے یہ جو عورت کے مخصوص ایام ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتائیں، اور اپنی مرضی کے سوالات وہ پوچھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رب زدنی علما اس دعا سے پہلے وہی باتیں ذکر کی ہیں۔ فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ یہ مشرکین جو عربی کو سمجھتے ہیں وہ اس کو بآسانی سمجھ جائیں، لیکن اگر یہ اس بات کو نہیں مان رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں اس کو نہ ماننے کے لیے تکبر ہے، بغض ہے، اس وجہ سے نہیں مانتے۔ فرمایا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں ہم نے بار بار وہ دھمکیاں ذکر کر دی ہیں۔ دھمکیوں سے مراد جہنم کے عذاب، جسے ہم وعید بھی کہتے ہیں، وہ بیان کر دی ہے لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ یہ لوگ رب سے ڈر جائیں، ان کے دلوں میں تقوی آ جائے۔ او یحدث لهم ذکرا، یا پھر ان باتوں کے بعد وہ کوئی نصیحت حاصل کر لیں۔ لیکن وہ جب نصیحت نہیں حاصل کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ بار بار انہیں وہ نصیحت کرتا جاتا تھا۔ کسی شخص سے بار بار کوئی بات کہی جائے، جس طرح دکاندار کسی گاہک کو کوئی اپنا مال فروخت کرنے کے لیے بار بار فورس کرتے ہیں، یہ چیز دیکھ لیں، یہ چیز دیکھ لیں، لیکن جب سامنے والا دیکھتا ہے کہ بہت زیادہ ہی مجھے انسسٹ کیا جا رہا ہے تو وہ فوراً چلا جاتا ہے اگلی دکان پر۔ ایسے ہی ہمارے معاشرے میں بھی ہم کسی کو بہت زیادہ سمجھاتے رہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا نہیں ہے، پھر بات کو وہ پھر اکتا جاتا ہے، وہ چڑھنے لگتا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ لوگوں کو چڑھانے کے لیے یا لوگوں پر زبردستی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ تعالیٰ تو بہت بلند ہے اور برحق ہے، یہ لوگ مانیں یا نہ مانیں اللہ کی بات حق ہے، سچ ہے، ان کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ یہ جو بار بار ان سے یہ بات کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب کو ان کی نعوذ باللہ کوئی بہت ضرورت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ان سے محبت کرتے ہوئے انہیں بار بار سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور بار بار اللہ فرماتا ہے وَصَرَّفْنَا، ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں وعید کی باتیں، تقوی کے حصول کی باتیں۔
پھر اللہ نے فرمایا ولا تعجل بالقرآن، اے حبیب جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو آپ جلد بازی نہ کریں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن کی ایک آیت یہ نہیں مان رہے اب رب فوراً کوئی دوسری آیت بھیج دے، بلکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے سوال کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں اور جواب کسی اور بات کا آ رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سوال یہ ہوا کہ قرآن کریم میں خرچ کہاں کریں، اللہ تعالیٰ نے یسألونک ماذا ينفقون کا جواب یہ دیا قل العفو، ابھی کہاں کی کن جگہوں پر خرچ کرنا ہے وہ نہیں بتایا، بلکہ یہاں بتا دیا کہ خرچ وہ چیز کرنی ہے جو اضافی ہے تمہارے پاس، یعنی سوال کچھ اور تھا اور جواب کچھ اور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو سوال انہوں نے کیا تھا اس کا جواب ان کے لیے یہ مفید تھا، دراصل وہ یہ جواب چاہتے تھے اور وہ سوال کچھ اور کر رہے تھے، تو اللہ کو اس کی حکمتیں معلوم تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ وہی جواب دیتا ہے جو ان لوگوں کے لیے مفید تھی۔ تو فرمایا اگر وہ بات قرآن کریم میں مذکور نہ ہو تو آپ اس کے لیے جلد بازی نہ کریں، من قبل ان یقضی الیک وحی، بلکہ آپ اس سے متعلق جو فرامین ہیں وحی کے وہ پورے ہونے دیں، پھر اس کے بعد امکان ہے اس بات کا کہ وہ مشرکین مان جائیں۔ ابھی تو بات ہی پوری نہیں ہوئی، ابھی تو قرآن نازل ہو رہا ہے اور وقفے وقفے سے نازل ہوگا، جب بات پوری ہوگی تو انشاءاللہ یہ سمجھ جائیں گے، آپ گھبرائیں نہیں بلکہ اللہ سے دعا کریں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ مجھے زیادہ کر دے علم کے اعتبار سے۔ بہت سے لوگ اس کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے، رب زدنی علما کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے، بلکہ اللہ مجھے زیادہ کر دے علم کے اعتبار سے، اس لیے کہ اگر میرے علم میں اضافہ ہو تو اس کے لیے عربی میں جملہ بنے گا رب زد علما، اے اللہ مجھے اضافی علم عطا کر دے، مجھے علم زیادہ دے دے، لیکن اس میں بعض دفعہ پھر یہ چیز نظر آتی ہے کہ علم تو ہے عمل نہیں ہے، لیکن جب رب زدنی ہوگا اے اللہ مجھے زیادہ کر دے تو پھر اس کے اندر یہ بات ہوگی کہ تقوی میں مجھے زیادہ کر دے، زہد میں زیادہ کر دے، میرے اندر کردار و اخلاق کی صلاحیتیں پیدا کر دے، اور وہ ساری چیزیں علماً اس قرآن کے علم کے موافق ہوں وہ ساری باتیں۔ تو اس کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں کہ علم بھی اور ساتھ میں عمل بھی، جب میں زیادہ ہو جاؤں گا تو ظاہر عمل میں زیادہ ہوں گا اور علم میں بھی آٹومیٹک زیادہ ہو جاؤں گا۔ تو اس لیے اس دعا کے مفہوم کو بھی سمجھنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے رب زدنی علما، اے اللہ مجھے علم میں زیادہ کر دے، مجھے زیادہ کر دے تاکہ میں علم کو حاصل بھی کر سکوں اور علم پر عمل بھی کر سکوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔